from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, इमरान रियाज खान के खिलाफ मुकदमा क्या है? इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आवाम को पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ उकसाया है, बुरा भला कहा है। ये मुकदमा भी एक ऐसे आदमी ने दायर किया है जो खुद उस पर 6 मुकदमात मंशियात के चल रहे हैं। अच्छा, देखिए, फ़ौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए, नाम लेकर ये तक कहा कि बाजवा साहब आप फलां जज के घर गए और जाके आपने मुकदमे में जो है उस पर प्रेशर डाला। ये तक कहा कि जूनियर्स को चाहिए कि वो बगावत कर दें। उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। मीर अयाज सादिक ने कहा कि हमारे जनरल ने जब ये सुना कि इंडिया हमला करने वाला है तो उनको पसीने आ गए, उनकी टांगें कांपने लगीं। कोई मुकदमा नहीं हुआ। एक औरत जिसका नाम मरियम सफदर है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर फौज पे इल्ज़ामात लगाती है, डॉन लीग्स में किरदार अदा करती है, ठीक है ना, उस पर कोई मुकदमा नहीं चला। पाकिस्तान का वजीर आजम हिंदुस्तान में जाके कहता है कि हमारी फौज ने तुम्हारी पीठ पर खंजर काट दिया, उस पर कोई मुकदमा नहीं है। मुकदमा है तो इमरान रियाज पर। अब इमरान रियाज ने ऐसी क्या बात की, वो तकरीर उठा के आप खुद सुन लीजिए। अच्छा, उसने ये कहा कि कल तक आप हमसे कहते थे, यानी जनरल्स फौज के, वो ये कहते थे कि ये लोग तुम्हारा मुल्क खा जाएंगे। जरदारी और नवाज शरीफ की तरफ इशारा है, ठीक है ना, और हम जो है इनके साथ लग लिए उनके खिलाफ, और ये आज कहते हैं कि ये लोग सही हैं। अब उनके ड्राई क्लीन हो गई इन तमाम लोगों की। ये तो आइन और कानून के खिलाफ है कि एक चीज आप जानते बूझते कि वो करप्ट हैं, उनको फिर भी हुकूमत दे रहे हैं। आज इमरान रियाज को हथकड़ी लगाकर, एक पढ़े लिखे इंसान को हथकड़ी लगाकर अदालत में घसीटा जा रहा है, और सब देख रहे हैं। देखिए, एक बात जहन में रखिए कि बाजवा के जहन में अभी भी दूर कहीं ये ख्याल है कि वो स्याह को सफ़ेद पर और बातिल को हक पर सही साबित कर सकते हैं। वो जितना फिक्स करने की कोशिश करेंगे ना अपनी इस गलती को, मामलात इतने ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे। एक अमेरिकन सेइंग है कि फर्स्ट लॉस इज़ द बेस्ट लॉस। जो एक नुकसान हो गया उसको कबूल कर लो और आगे बढ़ो, ठीक है। इट इज व्हाट इट इज, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, 9 अप्रैल की गलती के बाद अब सहाफियों के साथ ज्यादती करके वो इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक और बड़ी गलती है। ये कहानी इस तरह आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये कहानी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि ये एक नया मोड़ ले रही है। देखिए, सियासी मामलात में कोई फिक्स नहीं होता है। ये बात इनको कोई इनका दोस्त समझाए। देखिए, टूथपेस्ट की वो ट्यूब होती है ना, उसमें से जब पेस्ट निकल आए तो वापस उसको ट्यूब में डालना बहुत मुश्किल, नामुमकिन काम होता है। वो उसकी कोशिश मत कीजिए। ये उसकी कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, अब जानबूझकर इमरान रियाज के खिलाफ कार्रवाई जो है उसको स्लो किया जा रहा है ताकि ईद की छुट्टियां आ जाएं। और आपको पता है हमारी अदालत वेकेशन पे भी जाती है, कितने काफ़ी लंबे अरसे के लिए। तो समर वेकेशन वहाँ शुरू हो जाए तो इमरान रियाज को 10-15 दिन तो कम से कम वहाँ पे रखें और तंग करें और दूसरे लोगों को डराएं कि देखो तुम्हें भी बंद किया जा सकता है। क्या आपने इससे ज़्यादा डम बात कभी ज़िंदगी में बेवकूफ़ी की सुनी होगी कि हुकूमत और अदालत ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि गिरफ्तार कहाँ से किया, उसकी किसकी जुरिस्डिक्शन में था वो इलाका, वो इस्लामाबाद में थे या पंजाब में थे।
یار کمان گیو می اے بریک, کچھ عقل کی فہم کی بات کرو. ایسے لوگ, ان کی عمریں دیکھو, ان کے عہدے دیکھو, یہ جج ہیں اور یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ٹول پلازا کے ادھر کس کی زمین ہے, ادھر کس کی باؤنڈری ختم ہو رہی ہے. اپنے ہی ملک میں یہ سب تنگ کرنے کے لیے, ٹائم گین کرنے کے لیے, اس کو پریشان کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. دیکھیے, میں آپ کو کھل کر سچائی کے ساتھ بتا دوں, میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کم وقت میں کھل کے سیدھی بات بتا دو. دیکھیے, 70 سال سے پاکستان کو ایک فیشسٹ سوچ کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. یہ فیشزم جو ہے یہ ایک سوچ ہوتی ہے. اچھا, یہ فوجی حکمرانوں میں بھی رہی ہے اور سیاسی جو آئے ہیں لیڈران ان میں بھی رہی ہے. جنرل بہت زیادہ بڑے فیشسٹ ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے. یہ اپنی غلطی کو کبھی غلطی نہیں مانتے, چاہے پاکستان ٹوٹ جائے, ڈوب جائے, کوئی کچھ بھی کر لے, یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا, اور آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہ جرم اور یہ اس سے مکر جاتے ہیں, یہ نہیں مانتے اور کوئی منوا نہیں سکتا. ان کے ہاتھ میں گن ہے اور عدلیہ بھی ان کے کنٹرول میں ہے. اچھا, اور جو ان کو چیلنج کرے اس کو یہ فوراً غدار کہہ کے اس کو سزا دیتے ہیں. 2 اشعار یاد آ گئے مرحوم کے. ایک تو بات کرنے کے دوران واقعات مجھے یاد آ جاتے ہیں اور اشعار تو اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے, لیکن چلیے سن لیجئے. وہ ایسی کچھ کیفیت تھی. ان کا شعر ہے راحت اندوری کا کہ اس کی محفل میں وہی سچ تھا وہ جو کچھ بھی کہے. اس کی محفل میں وہی سچ تھا وہ جو کچھ بھی کہے, ہم بھی گونگوں کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے تھے. ہم بھی گونگوں کی طرح ہاتھ اٹھا دیتے تھے. ہم بھی اب جھوٹ کی پیشانی پہ بوسہ دیں گے. ہم بھی اب جھوٹ کی پیشانی پہ بوسہ دیں گے. تم بھی سچ بولنے والوں کو سزا دیتے تھے. معاشرہ اتنا خراب کر رہے ہیں یہ کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے, یہ جو فیشسٹ سوچ جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے مائی وے اور دا ہائی وے. میری بات مانو ورنہ وہ سڑک ہے, وہ ہائی وے, اس پہ جاؤ, بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ ایک واقعہ دیکھیے آپ, ماضی کا حقائق ہیں یہ, وہ نہیں کہ ہوں گے, یہ ہو چکے ہیں. بلوچستان میں ایک ڈاکٹر شازیہ تھی جس کو فوج کے ایک کپتان نے 3 ساتھیوں کے ساتھ پوری رات ریپ کیا. اس کیپٹن کو بچا لیا گیا. اب بلوچوں کے دل میں زخم ڈال دیا گیا جو آج تک رس رہا ہے. اس سوچ کو کہتے ہیں فیشسٹ سوچ. اپنی غلطی نہ ماننا اور اس کو اپنے انداز سے سمجھنا اور سمجھانے کی کوشش کرنا. بھٹو کو غدار قرار دے دیا اور اس کو کہا تمہیں پھانسی تک چڑھایا جائے گا. یہ ہے سوچ. ڈاکٹر قدیر خان کو گھر پر نظر بند کر دیا, ٹی وی پر لا کے معافی منگوائی. اس سوچ نے ان سے, اپنے باپ سے انہوں نے معافی منگوائی. اب اس سوچ کے لوگ عمران خان کے پیچھے ہیں. کب عمران خان غدار ہو جائے, کب اس پہ یہ لیول لگا دیں, کب نواز شریف بڑا پوتر ہو جائے اور زرداری بے قصور اور شریف انسان کہلائے گا, کب غدار ہو جائے عمران خان, اس کی تیاری کی جا رہی ہے جو اب ہونے نہیں دیں گے ہم. جس سوسائٹی میں فیشسٹ سوچ آئی ہے نا, ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہاں قتل و غارت گری ملے گی, اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور اس مرتبہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ, اس مرتبہ ذرا حالات مختلف ہیں اس دنیا کے بھی, اور کمیونیکیشن کے مینز اتنے زیادہ کھل گئے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے ہیں. آج ہر صحافی یہ کہہ رہا ہے ہمیں بھی تاریخ میں مقام ملنا چاہیے عمران ریاض کی طرح, ہم بھی تیار ہیں, آؤ کرو شکار مجھے. دیکھیے, اسی فیشسٹ سوچ کے سبب انہوں نے خزانہ لوٹنے والوں کو لا کر ہمارے اوپر حکمران بنا کے بٹھا دیا. کہیں ایسا ممکن ہوا ہے پوری دنیا میں؟ کہیں دیکھیں آپ, آج ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے, کیونکہ وہ ہے نا مائی وے اور دا ہائی وے, نہیں تمہیں اس کو منظور کرنا پڑے گا, زبردستی لا کے ان کو بٹھا دیا ہے. آج بدماش خوش ہیں, محب وطن پریشان ہیں, ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں.
ہتکڑی لگائی ہے انہوں نے عمران ریاض کو جیل لے جاتے ہوئے، ہتکڑی لگا رہے ہیں اس کو، جو بالکل پکا پیٹریوٹک پاکستانی، اور اس پہ یہ الزام ہے۔ دیکھیے ان تمام باتوں کو جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی ثبوت یہاں نہیں پیش کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھول کر ذرا غور سے دیکھو، تمہارے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آنکھیں نہ بند کر، کیا مصرع ایک یاد آیا، اب آنکھیں نہ بند کر مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ یہ درد، یہ تکلیف کے لمحات ذرا دیکھیے کہ محب وطن لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے اور چوروں کو جو ہے حکومت دلائی جا رہی ہے، ایک صحافی کو ہتکڑی لگائی جا رہی ہے، اور جن کو ہتکڑی لگانی چاہیے تھی وہ ضمانتیں لے کے گھوم رہے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں۔ کیا ایسے ترقی ہوگی؟ اس سوچ کو ہمیشہ کے لیے ووٹ کے ذریعے شکست دے دیجیے، اس سوچ کو ختم کر دیجیے ووٹ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اور کیا حل ہے، اور کیا ہونا چاہیے، اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فیشسٹ جو ہیں وہ 70 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، اسکندر مرزا سے لے کے آج تک سب کچھ کروایا ہے، سویلینز کے ذریعے پیچھے بیٹھے آرام سے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جا کے کہیں گے کہ یہ آپ کیا کروا رہے ہیں، یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ، تو کہیں گے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمیں دور رکھیے۔ اچھا، بہت خوب، آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کچھ نہیں کرا رہے، اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو دور رکھا جائے۔ آپ تو بہت قریب ہیں ان کاموں کے، اور ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اب آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو قدرت انتقام لے گی اور بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے وہی بات کہ دعا کیجئے، یار عمل کیجئے، اور دعا بھی کیجئے، ڈیفینیٹلی دعا پہ ہم بلیو رکھتے ہیں۔ اپنے خیالات سے نوازیے۔ ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو یوٹیوب پر، اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔